جب انسان محسن بن جاتا ہے یعنی احسان کو اپنی طبیعت میں، اپنی سوچ میں، اپنے طرز فکر میں اپنا لیتا ہے، اپنی سیرت میں اپنا لیتا ہے، تو وہ ہر چیز میں احسان دیکھتا ہے۔ ایک آدمی صاحب احسان ہو اور اس پر غربت اور پریشانی آ گئی ہو تو اس صورت میں محسن سب سے پہلے پریشانی کے عالم میں صبر کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے گا، قناعت اختیار کرے گا۔ ان اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی قربت نصیب کرتا ہے، اپنی معیت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر یہی غربت، پریشانی، محتاجی ایک ایسے شخص پر آ گئی جس میں احسان نہ ہو، یعنی اس پر نیکی غالب نہ ہو بلکہ نفس کے رجحانات غالب ہوں، تو وہ بے صبری کرے گا، لوگوں کے مال پر نظر رکھے گا، اس کا کردار، اس کا رویہ بدل جائے گا۔ تو یہ پھر احسان کی صورتیں نہیں ہیں بلکہ یہ عاصیت ہے، یعنی برائی ہے، نافرمانی ہے۔ محسن اگر دولت مند ہو، فراخی مل جائے تو وہ رب کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، اللہ کے لیے خیرات کرنے لگے گا، اور اس مال کے ذریعے مزید اطاعت بڑھائے گا، اور اللہ اس کے بدلے میں اس کی توفیقات میں اضافہ اور اس کو قربت عطا فرمائے گا۔ کسی ایسے شخص کو مال کی فراوانی اور فراخی مل جائے جس میں احسان نہیں ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے بجائے تقوی، نیکی، اطاعت، ورع و پرہیزگاری سے بھی خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جن بندوں کو اپنا مقرب بناتا ہے وہ عباد المحسنین کہلاتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور سلف صالحین درجہ احسان پر فائز تھے، اس لیے وہ محسنین کہلائے۔ جس شخص کی طبیعت میں احسان نہ ہو وہ متکبر، خود غرض، انا پرست اور خود پرست ہوتا ہے، وہ اپنی ذات میں محصور ہوتا ہے اور خلق خدا سے بے نیازی اختیار کرتا ہے، اور اپنی ذات کے تفاخر میں مبتلا ہو کر وہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ اس کے برعکس جو صاحب احسان ہوتا ہے اس کی شخصیت میں محبت، شفقت، عفو و درگزر، تواضع، انکساری کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ اگر افراد میں باہم عقائد و نظریات کے اختلافات ہوں تب بھی تعلق احسان اور بلائی پر مبنی ہو، عفو و درگزر اور معاف کرنے کی روش اختیار کی جائے، اور دوسرے شخص کے غلط طرز عمل کے جواب میں بھی نیکی اور بلائی کو ترک نہ کیا جائے، انسان کا یہ عمل جو احسان پر مبنی ہوگا اس سے انسان محسن بنتا ہے۔ جب انسان درجہ احسان پر فائز ہو کر محسن ہو جائے تو اس کا طرز فکر، سیرت و کردار، اس کا رویہ و عمل، سوچ و فہم کا انداز سب کچھ احسان کے سانچے میں ڈل جاتا ہے، اور وہ وسیع تر تصور احسان کا عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ احسان کسی ایک لمحے یا وقت کا طرز عمل نہیں بلکہ یہ انسان کی ساری زندگی پر محیط ہے۔ جن لوگوں کی طبیعت و مزاج میں احسان پیدا ہو جائے ان کا سارا وجود چشمہ احسان بن جاتا ہے۔